بسم اللہ الرحمن الرحیم والاعواذ المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارہا فی جواز البیع۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ دو مسئلوں پر مشتمل۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر عوض جو ہیں ان کی طرف اشارہ حسیہ ہو جائے تو جواز بیع کے لیے ان کی مقدار کی معرفت ضروری نہیں ہے۔ یعنی گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ جا کہتے ہیں کہ یہ ڈھیر میں اتنے میں خریدتا ہوں، یا وہ کہتا ہے یہ ڈھیر میں اتنے میں بیچتا ہوں، تو اب اس کا وزن کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو جواز بیع کے لیے ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ بیع تب ہی جائز ہوگی اگر وزن ہوگا، وگرنہ یہ جائز نہیں ہوگی۔ تو کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہو گیا ہے تو اب اشارہ ہونے کی وجہ سے بالکل بات واضح ہو چکی ہے، اس کی مقدار جاننا ضروری نہیں ہے، جان لی جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن بیع جائز ہو جائے گی۔ ترجمہ کرتے ہیں، والاعواذ المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارہا، اور وہ عوض کے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے محتاجی نہیں ہوتی ان کی مقدار کو جاننے کی طرف، فی جواز البیع، بیع کے جائز ہونے میں، لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف، اس لیے کہ اشارہ جو ہے یہ کفایت کرتا ہے پہچان میں، وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی الی المنازعۃ، اور وصف کی جہالت وہ جھگڑے کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ یعنی اگر گندم کی کوالٹی کچھ کم ہے یا ہلکی ہے تو اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں پڑتا، کیونکہ سامنے موجود ہے اور اشارہ ہو رہا ہے، اگر اس کو مسئلہ ہے تو وہ نہ خریدے۔ لہذا جب بالکل بات واضح ہے کہ یہ والی گندم میں نے خریدنی ہے یا یہ والی گندم میں نے بیچنی ہے، تو اس صورت میں پھر جو وصف میں کمی ہے وہ جھگڑے کی طرف نہیں لے کے جاتی، اس وجہ سے یہ بیع جائز ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بیع میں اگر مطلق ثمن ذکر کیے جاتے ہیں تو جواز بیع کے لیے یہ تب ٹھیک مانا جاتا ہے اگر ان کی مقدار جو ہے وہ معروف ہو، سب کو پتہ ہو۔ جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ 10 روپے کی یہ چیز دے دے تو 10 روپے کا پتہ ہے کہ کون سے 10 روپے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شہر ہے یا ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف کرنسیاں چلتی ہیں، مثال کے طور پر ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پر پاکستان کی کرنسی بھی چلتی ہے، یو کے کا ڈالر بھی چل رہا ہے، اس ملک کی اپنی کرنسی بھی چل رہی ہے، تو اس طرح کر کے مختلف قسم کی کرنسیاں اس میں چل رہی ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی کہے مجھے 10 روپے میں یہ دے دو، تو اب اس سے یہ کہا جائے گا جناب کلیئر کریں کہ پاکستانی 10 روپے میں یا یو کے 10 روپے میں یا اس ملک کے 10 روپے میں، کیونکہ وہاں پر تینوں طرح کے 10 روپے چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورت ہے تو ثمن مطلق ذکر کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اس سے بیع درست نہیں مانی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ثمن ذکر کرنے کے بعد بیع منعقد ہو جاتی ہے، جب وہ قبول ہو جاتا ہے، بیع تام ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ بائع پر لازم ہوتا ہے کہ وہ مبیع کو سپرد کر دے، اور مشتری پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ثمن کو سپرد کر دے۔ اب جب اس طرح کی بالکل واضح بات ہوگی ہی نہیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کو وہ شے سپرد نہیں کر سکیں گے، آپس میں جھگڑے کا امکان رہے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو یو کے 10 روپے لینے ہیں، اور یہ کہے گا میں نے تو پاکستانی لینے ہیں، تو آپس میں جھگڑا پڑ جائے گا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، والاثمان المطلقۃ، اور مطلق ثمن، لا تصح، یہ صحیح نہیں ہے، الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ، مگر یہ کہ مقدار اور صفت کے اعتبار سے وہ مشہور و معروف ہو۔ لأن التسلیم والتسلم، اس لیے کہ لینا اور دینا واجب بالعقد، یہ عقد کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ وہذہ الجہالۃ مفضیۃ الی المنازعۃ، اور یہ جو جہالت ہے یہ جھگڑے کی طرف پہنچانے والی ہے۔ فیمتنع التسلیم والتسلم، تو لہذا لینا دینا ممتنع ہو جائے گا۔ وکل جہالت ھذہ صفتھا تمنع الجواز، اور ہر وہ جہالت جو اس صفت کی ہوگی وہ جواز کو ماننے ہوگی، یعنی جواز بیع کو ماننے ہوگی۔ ھذا ھو الاصل، اب یہاں پر آخر میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ پوری کتاب البیوع میں اسی اصول کے تحت چلا جائے گا کہ جو وجہ بھی بنتی ہے نزاع کی، جھگڑے کی، اس وجہ سے بیع کو عدم جواز کا حکم لگے گا۔ اگر تو مفضی الی النزاع نہیں، یعنی بیع ہو رہی ہے، اس میں جو شرائط ذکر ہو رہی ہیں یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے آخر میں جھگڑے کی طرف بات نہیں جا رہی تو وہ بیع جائز ہے، لیکن اگر اس بیع کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آخر میں جھگڑے کی طرف جا رہے ہوں تو اس جھگڑے کی وجہ سے یہ بیع ناجائز مانی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہاں پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔